شاہ عباس صفوی کے زمانے میں علامہ محسن فیض کاشانی تھے، اور اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب سفیر کسی ملک سے آتے تھے تو ان کی بادشاہ سے ملاقات رہتی تھی، اور اس زمانے میں بھی سفارت کا ایک احترام تھا، سفارت خانے کا احترام تھا، اور سفیر بادشاہ کے پاس آتے تھے، ملتے تھے، اور خصوصاً پہلی ملاقات بھی ہوتی تھی اور جانے کے وقت بھی ہوتی تھی۔ تو فرانس کا ایک سفیر آیا تھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس حساب کتاب ہے اور جو آپ سوال کریں میں اس کا جواب دے سکتا، اور دعویٰ اس کا یہ تھا کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے، اور تھوڑا سا وہ اس قسم کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے دین کی حقانیت کی علامت ہے، ایک اس قسم کا ظاہر کر رہا تھا کہ میں دیکھیں مسیحی ہوں اور میرے پاس یہ علم ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے میں بتا دوں گا کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اسی محفل میں علامہ محسن فیض کاشانی تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنی مٹھی میں کچھ رکھا ہوا تھا، کہا کہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں، اب اس نے حساب کتاب کیا، گو کہ بڑی تیزی سے وہ حساب کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس نے جواب نہیں دیا۔ محسن فیض کاشانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کیا ہوا، حساب نہیں کر پائے کیا؟ کہا کہ میں نے حساب تو کر لیا ہے۔ کہا کہ دوبارہ کر لو، کہا کہ دوبارہ بھی کیا ہے، وہی جواب آ رہا ہے، اور جواب میرا بالکل صحیح ہے، میں جواب کے بارے میں پریشان نہیں ہوں، میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے ہے؟ کہا کہ کیا آیا تمہارا جواب؟ کہا جواب یہ آیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی، اور جواب بالکل صحیح ہے، میں صرف یہ پریشان ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ جنت کی مٹی اس زمین پر آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہاں سے جناب علامہ محسن فیض کاشانی نے کہا کہ یہ جو جنت کی مٹی ہے یہ ہمارے نبی کے نواسے کی قبر کی مٹی ہے، اور روایات میں بھی کربلا کے لیے آیا ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب اسی تربت کے بارے میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ تو ہے سجدگاہ کا، حفاظت کے لیے بھی ہے، برکت کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، لیکن کون سی بیماری؟ ایسی بیماری کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ صعب العلاج یا جان لیوا، یعنی مشکل بیماری، اب اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اہل بیت سے توسل کیا جائے، اور مختصر سی مسور کے دانے کے برابر اور زیادہ سے زیادہ چنے کے برابر، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس کو کھایا جائے اللہ سے دعا کے بعد عین طہارت کے عالم میں، اور اس کے بعد توکل کے بعد شفا کی نیت سے، اور اس مٹی کے علاوہ کسی بھی مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کب؟ کہ جب کوئی اہم ترین اور مشکل ترین جو ہے وہ کوئی بیماری ہو کہ جسے کہا جاتا ہے جان لیوا، یا مشکل سے جس کا علاج ہو رہا ہو، لیکن دعا ہو یا توسل ہو، ذہن میں یہ رہے کہ نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر طوفان کہیں ہو، دعا کر کے اور توسل کر کے خاک شفا کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ خود ہمارے بھائی کہ جو 2013 میں دنیا سے رخصت ہوئے، چیف انجینئر تھے، میرین انجینئر تھے، اور ان سے جب میں نے کہا تو ان کے پاس سجدگاہ رہتی تھی اپنے کیبن میں نماز پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے خود بتایا کہ ایک دفعہ سمندر میں بہت شدید طغیانی تھی، یعنی واقعاً پریشانی، انہوں نے پھر کسی طرح سے جو ہے وہ خاک شفا کا کچھ حصہ سمندر میں پھینکا، اور اس کے بعد واقعاً وہ جو کیفیت تھی طوفان کی وہ تدریجاً کم ہونے۔ اسی طرح سے علماء فرماتے تھے کہ جب کبھی کنویں میں پانی ختم ہو جائے تو مختصر سے ذرات خاک شفا کے ڈال دیے جائیں، کس میں؟ کنویں میں۔ تو بعض دفعہ کہتے تھے جب سمندر میں طغیانی ہو تو خاک شفا ڈال دیں، جب کنویں کا پانی ختم ہونے لگے تو ڈال دیں، لیکن بلا شک خدا مسبب الاسباب ہے، دعا بھی کی جائے اور ساتھ میں توسل بھی کیا جائے، کیونکہ یہ وہ خاک ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاک کہاں تک ہے؟ تو ایک ٹاپک تھا کہ جو اتفاق سے میں نے کافی ڈھونڈا، اور سب سے پہلے ہم نے سنا تھا، اور اس وقت اس کو اتنی تفصیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ جن سے میں نے سنا تھا وہ ایک ہمارے استاد تھے حضرت آیت اللہ وجدانی فخر، اور ان کا لمع کا درس بہت مشہور تھا، اور ہزاروں طالب علم قم میں ایسے ہیں کہ جو فقہ کی کتاب شہید اول کی ہے، شہید ثانی کا حاشیہ ہے، اور
فقہ کی اہم ترین کتاب ہے، حوض علمی قوم و نجف و تمام دنیا تشیع میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے وہ صف اول کے استاد تھے اور درجنوں دفعہ وہ پوری کتاب پڑھا چکے تھے، جو کم سے کم 2-3 سال میں ختم ہوتی۔ انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ تربت امام حسین جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک محترمہ ہے اور ایک محرمہ ہے۔ محترمہ وہ ہے کہ جو پورے کربلا میں کہیں بھی ہو، کہ جس قسم کی ہمارے پاس سجدگاہیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ 1-2 میل باہر بھی ہیں، کہیں بھی گڑھا کھدا وہاں سے بھی نکال لیں، اور ان کا بھی احترام ہے۔ لیکن ان کا احترام کب ہے؟ ان کا احترام کب ہے؟ وہاں تو گھر بھی بنتے ہیں، وہاں تو ہم چلتے بھی ہیں، جب اس کو تبرک کے عنوان سے اٹھا لیا، یعنی آپ کربلا میں ہیں، کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کہیں پر صاف مٹی ہے، کہیں پر قبر کھدی ہے، اب وہ ساری قبر جو ہے وہ اس حکم میں نہیں ہے، گو کہ برکت ہے، اب اٹھانے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اور توسل کر کے اٹھا لی، یہ اب ہو گئی خاک شفا، لیکن کون سی؟ محترمہ۔ لیکن ایک خاک شفا بقول ان کے وہ ہے جو محرمہ، کہ جس کا شدید احترام ہے، وہ ہے کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کی قبر میں سے نکالی جائے، ارد گرد ہو، جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سننے میں آتا ہے جب کنسٹرکشن ہوئی تو وہاں کی خاک کچھ جو ہے وہ مراجع تک پہنچی، وہ جو ہے وہ ایک الگ بلند خاک ہے۔ یا یہ کہ کربلا ہی کی خاک جو اٹھا لی تھی، اب لا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر، تربت مقدس پر رکھ، اور کچھ دیر کے بعد اس کو دوبارہ اٹھا لیا، تو ان 2 میں فرق ہو جائے گا۔ پہلے جو تھی وہ محترمہ تھی، اور یہ جو ہے وہ محرمہ ہے، یعنی انتہائی حرمت والی۔ اور اسی طرح سے وہ خاک جو زری میں جمع ہو گئی ہو، قبر مطہر میں ہو، اس کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور عموماً جو سرخ ہوتی ہے وہ کہیں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ سرخ ہوتی ہے اور عام طور پر سرخ ہوتی ہے تو وہ سرخ ہوتی ہے، لیکن سرخ ہو یا نہ ہو، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھتے ہوئے، اللہ کے دین کو جس ہستی نے بچایا ان سے منسوب سمجھتے ہوئے، جب بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور دعا کے بعد اور توسل کے بعد اس کے ذریعے سے چاہے شفا حاصل کریں اور چاہے حفاظت حاصل کریں، چاہے طوفان کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور چاہے کنویں کے کھاری پن کو ختم کرنے کے لیے، اور چاہے کنویں میں دوبارہ پانی لانے کے لیے، جس کام کے لیے بھی استعمال کریں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جان لیں کہ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ممکن ہے لوگ کہیں کہ کیسے ممکن ہوا کہ جی فلانی دفعہ ہوا اور فلانی دفعہ نہیں ہوا، تو کہا جائے گا جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے تو کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول